لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما أراد والدين الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو پیشائیوں کو قبول فرما دے اور اس میں ترقی اور اخلاص عطا فرما دے اور ہر قسم کے شعور سے کمی کوشش سے عبادت فرما دے. دین کا دار و مدار جو ہے خوب تقوی پر ہے. آپ علیہ السلام کے بیٹھے بیٹھے نے یہ بات کہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ ہر محنت کو ہر عبادت کو ہر دیر کو قبول کریں گے بشرط تقوی. کوئی ایک اثر ہے ایک محنت کے ذریعے سے اور ان مذاکروں کے ذریعے سے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور خوف وہ بھی اثر ہے. انبیاء کرام کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے. انبیاء کرام کی صفات بھی ہمارے لیے بیان کی گئی ہے اور انبیاء کرام کے قصص بھی بیان کی گئی. ان کے قصص یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا پھر نبی نے یہ کیا نبی نے یہ کیا. پھر انبیاء کرام جو اولو العزم انبیاء ہیں جن میں سے ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ تو نبیوں کے باپ ہیں. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نسل کے باپ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبیوں کے باپ ہے. نوح علیہ السلام کے بعد عیسی کے جماعت میں جو ابراہیم ہے جو وہ نبیوں کے باپ ہے. نوح علیہ السلام نسل کے باپ ہے. تو یہ حضرات اور ان کا بشرا اور ان کی زندگی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نمونے کے امتوں کے سامنے رکھی کہ ان کی زندگیوں سے نمونہ کیا جائے. ہر ایک کی الگ الگ بات ہے. نوح علیہ السلام نے بڑی لمبی مدت تک اپنا کام کیا اور کوئی شکایت میں نہ کان عبداً شکورا اللہ نے ان کی نسبت رکھی کہ وہ تو شکر گزار بندے حالانکہ کتنا لمبا زمانہ پر گزرا ہے اور کتنا طرف اور کتنی تکلیف ان کو کن کو شکایت میں کہ اللہ نے کہا انہ کان عبداً شکورا تو وہ تو شکر کرنے والا بندہ. ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب. ابراہیم علیہ السلام بڑے حلم والے بڑے برداشت کرنے والے بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی عذاب میں جائے کوئی بھی تکلیف میں پڑے. وہ نہیں کرتے کیوں ان کے اندر یہ عذاب کی صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی. لوط علیہ السلام کے قوم کی بھی وکالت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے فرشتوں کے سامنے کہ کیوں عذاب دیتے ہو. بچا دلوں میں اپنی قوم میں لوگ اللہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمارے سامنے وکالت کر رہے ہیں کہ کیوں عذاب لائے ہو. ابھی تو لوط موجود ہے اور نبی کے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا. یہ ان کی صفت تھی نرمی اور علم اور بردباری اور مخلوق کے ساتھ اہم. اور پھر ان کے قربانی یہ بطور مثال کی پیش کی جاتی ہے. اور قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے اللہ کے نزدیکی اور اس کے رضا جوئی کی جائے. یہ اصل مقصد ہے قربانی کا.
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانی مالی طاقتیں بندوں کو دی کہ جو جتنی پیاری چیزیں اللہ کے لیے قربان کرے گا اتنا وہ اللہ سے قریب ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو اپنی پیاری چیز لگاوے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کریں گے. جو اپنی پیاری چیز لگاوے گا کہ اللہ اس سے پیار کریں گے. سبق دیا ہے ہم کو. لیکن حضرات کی جو زندگیاں ہیں وہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبیوں کے قصے اسی لیے سنایا ہے کہ انہوں نے اپنے قوموں کے ساتھ اپنے زمانے میں کس طریقے سے کام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کی زندگی میں تھی وہ ساری آپ کے اندر ہے. اس لیے ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے. ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور اسی کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھائی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو یہ ساری چیزیں ملی. اس لیے اصل ہمارا مقصد کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں کی پیروی اور آپ کی دعوت اور آپ کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ یہ دنیا میں پھیلے. یہ دنیا میں پھیلے تو یہ ہماری زندگی کا جو اصلی کام ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت اسی وجہ سے قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نبی کے کام کو کام کرائیں گے اور اپنے نبی کے کام کو سیکھ کر دوسروں میں سکھاویں گے. یہ بھی علم کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ بھی اسی وجہ سے اتارا کہ لوگوں کو جہالت میں سے نکالے, غفلتوں میں سے نکالے. جہالت اور غفلت یہ کفر کی صفت ہے. کافر جاہل بھی ہوتا ہے, غافل بھی ہوتا ہے. ان جہالت اور غفلتوں میں سے نکال کر کے اس کو علم پر لانا ہے, اس کو ذکر پر لانا ہے, یعنی اطاعت پر لانا ہے. اس لیے کہ اصل اطاعت ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ وہ اصلی چیز ہے. ہمارے مذہب تمام نبیوں کی بعثت جو ہے وہ اللہ کے اطاعت زندہ کرنے کے لیے ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر ڈالے. اصل تو ہے اطاعت. اطاعت کے مختلف صورتیں ہیں, مال کی قربانی, جان کی قربانی, خواہشات کی قربانی. ہاں, اس سے اطاعت میں ہوتی ہے ترقی. اس لیے کہ جب تک خواہشات تازہ ہوگی ایمان تازہ نہیں. ہاں ہوا تازہ کا ایمان تازہ نہیں. ہاں ہوا تازہ کا ایمان تازہ نہیں. جز ہوا یہ کپڑا دروازہ نہیں. اب تو فارسی چھوڑ رکھے نا آپ لوگوں نے, تو اب کیا حصے میں آ گیا؟ ساری حکمت کی باتیں جو تھی وہ فارسی میں تھی. وہ اب تو نے فارسی سے توبہ کی ہے. اب کیا یہاں یہ کہہ رہے ہیں ساری حکمتیں جو ہیں اسی میں تھی. کہتا تھا کتا ہوا تازہ تو ایمان تازہ ہے کہ جب تک خواہشات تازہ ہوگی ایمان تازہ نہیں. ہوا تازہ کا ایمان تازہ نہیں. تو ہوا یہ کپڑا دروازہ نہیں. اور اس کو بند کرنے کے لیے ایک ہی تالا ہے. خواہشات کو بند کرنے کے لیے ایک ہی تالا ہے. وہ کون سا تالا ہے؟ کہ وہ مجاہدے کا تالا. مجاہدہ کہتے ہیں اپنے خواہش کے خلاف اللہ کے حکموں پر چلنا, اپنے آپ کو اس کا پابند اور عادی بنانا. یہ اصل ہے کہ اسی وجہ سے پھر کھلے کی بات ہے. اور جب تک خواہشات میں تازگی ہوتی ہے ایمان میں تازگی نہیں ہوتی. یہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اسی وجہ سے دیا ہے اور یہ رہبر اسی وجہ سے کی کہ نبیوں کا جو راستہ ہے وہ خواہشات کا راستہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ خواہشات کے راستے سے لوگوں کو نکالتے, خواہشات کو ختم نہیں کرتے. خواہشات کو ختم نہیں کرتے. تو اللہ نے پیدا کی اس کی حکمت ہے, لیکن اپنے آپ کو خواہشات کے تابع نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کرے. تقابل ہے اس کا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ایک طرف خواہشات. خواہشات کی قربانی ہوگی اور حکموں کی پابندی ہوگی. یہ ہمارا کام ہے. یہ قربانی کس چیز کی ہوگی؟ یہ قربانی خواہشوں کی ہوگی.
قربانی خواہشوں کی ہوتی ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفتیں تھیں کہ ان حضرات نے اپنے خواہشوں کو چھوڑا نہیں بلکہ اپنے آپ کو خواہشوں میں سے نکالا. جس کو اپنے اندھیرے سے اپنے آپ کو نکالے کیونکہ اندھیرے کی بھی ضرورت ہے. اندھیرا ختم نہیں کیا جاتا, اندھیرے کی بھی ضرورت ہے, اجالے کی بھی ضرورت ہے, لیکن اپنے آپ کو اندھیرے میں سے نکالے گا تو اجالے کا کم ہوگا. اگر اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے گا تو کیسے کم ہوگا؟ اس لیے صحابہ کی زندگی لکھی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کے اندروں میں سے نکالا اور اللہ کے عوامر اور اس کے احکامات کے نور پہ اپنے آپ کو لایا. وہ پوری صحیح طریقہ قربانی اسی کا نام ہے کہ اپنے خواہشات کی قربانی. چیزوں کی قربانی تو ہر قوم دیتی ہے, ہر قوم ان کے لیے منشق اور قربانیاں ہیں تو وہ کرتی ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہماری خواہشات کی قربانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے لیے. جتنے خواہشات قربان ہوگی حکموں کے لیے اتنی نورانیت بنے گی. اللہ نے خواہشوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے, قربان کرنے کے لیے پیدا کیا. جیسے تیل کو چراغ میں جلنے کے لیے ہے کہ تیل چراغ میں جلے گا تو کمرے میں روشنی ہوگی. تیل جلے گا تو کمرے میں روشنی ہوگی. ایسے ان کے خواہشات حکموں کے تحت میں آ گئی گی تو پھر وہ خواہشات جو ہے وہ نورانیت کا سبب بنے گی. اللہ نے خواہشات کو بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ خواہشات کو حکموں کے لیے رکھنے کے لیے. اس کا نام قربانی ہے. یہ قربانی قرب سے ہے. قرب کا معنی ہے نزدیک ہونا, اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ سے نزدیک ہونا. میں اور اللہ میں جو چیز حائل ہے وہ آدمی کا نفس ہے ایک نمبر میں. دوسرے نمبر میں شیطان ہے. یہ جو ہیں بڑے ہوارے. اس میں نفس کی طاقت جو ہے وہ شیطان کی طاقت سے زیادہ ہے. نفس کی طاقت شیطان کی طاقت سے بھی زیادہ ہے. شیطان اور مولوی محمد سلمان جاتی تھے, ہمارے ساتھی ہیں, بہت شکریہ. بڑا یہ پوچھا ہے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. شیطان کو بھی کتنے گمراہ کیا فرمایا اس کے نفس ہے. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ یہ اس کے نفس نے گمراہ. تو اس کی طاقت ہے بڑی آدمی کے نفس کی. اللہ تعالیٰ نے نفس کی قاعدت کے مقابلے میں ہم کو حکم دیے. تو قربانی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اپنے خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے لیے دبانا, ختم کرنا نہیں. ختم کرنے خواہش تھا تو اب حضرت نے خرچے ہونے کی اجازت مانگی. روایتوں میں کہ میں جوان ہوں, میرے پاس مالی حالت تو ہے نہیں, شادی ہے نہیں, تو میں خرچے ہو جاؤں. فرمایا نا تمہارے قسمت میں جو چیز لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی. تو کسی چیز کو نابود کرنے کا حکم نہیں. اس کو نابود کرو, خواہشات کو نابود کرو, نابود کرنے کا حکم نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو پیدا کیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. خواہشات جتنی حکموں کے لیے قربان ہوگی اتنا قرب اللہ کا ملے گا. ورنہ اپنے اغراض کے لیے تو کافر بھی اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. صحابہ سے کہا کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو, علامہ یعنی سے انڈے نہیں ہے. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو دیکھتے ہیں یہ مشرک کتنے تکلیف اٹھا رہے ہیں, وہ بھی مر رہے ہیں, وہ بھی مر رہے ہیں. لیکن تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں فرق ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. قربانی کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اگر تم کو ایجا پہنچی ہے,
اللہ کے راستے میں ان کو بھی پہنچتی ہے اب ان کے اپنا راستے، لیکن فرق ہے، وہ کیا فرق ہے؟ تم کو امید ہے، تم کو امید رسول من اللہ ہے مالا یرجو، کہ تم کو ایک امید ہے کہ اس قربانی کے بعد، اس کتاب کے بعد ہم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. ان کو کوئی امید نہیں ہے، ان کو کوئی امید نہیں ہے. ایک کافر کے اعمال کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ابام منبسا اڑ گئے، رات کی طرح اڑ جائے گا اس کا عمل، اس کے عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن تم کو تمہارے عمل کی حیثیت ہے کہ ترجمہ میں اللہ مالا یرجون، کہ تم جس چیز کو قربان کر رہے ہو، جس چیز کو اللہ کے لیے دے رہے ہو یا لے رہے ہو ناگواریاں، کہ اس پر تم کو تو امید ہے، ان کو تو امید ہے. تو وہ بغیر امید کے کام کرتے ہیں، تم امید کے ساتھ کو نہیں کرتے. ان کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تسلی دیتے، اتنی قربانی دی جائے گی، اتنا کام کیا جائے گا ایمان اور اطاعت کا، وہ بیکار نہیں جائے گا. اس لیے محمد کو یہ سبق دیا گیا ہے نبیوں کے راستے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام نبیوں کی سیرت رکھی گئی ہے. بصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے تمام نبیوں نے صبر کیا ہے بڑے بڑے، آپ بھی ایسا ہی صبر کریں. بڑی چیز ہے تو صبر کرنے اور صبر، یہ دین میں اصل ہے. کہ دین میں ہمارے اندر صبر کرنے آ جاؤ، وقتی چیز نہ رہے، وقتی چیز نہ رہے، بلکہ یہ ایک طرح کا مقصد زندگی میں، یہ مقصد زندگی ہے، ضرورت زندگی نہیں ہے. ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں. یہ تو مقصد زندگی ہے کہ زندگی میں صحیح معنی میں دین آئے، علم و ایمان کے ساتھ. یہی دو اصل ہے، ایمان آئے، علم آئے. ایمان آئے گا تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، اور اطاعت کی تصحیح اور اطاعت کی تکمیل بغیر علم کے ہوتی نہیں. بغیر علم کے کوئی اطاعت نہیں ہوتی، بغیر علم کے صحیح بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم دونوں چیزیں اتاری. ایمان کی نعمت دی ہے، پھر ایمان کے تقاضا کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کے لیے علم اتارا ہے، اس کے لیے یہ علم دیا اور یہ طریقہ کار دیا. ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ قربانی والا طریقہ. نبیوں کا تمام نبیوں کے ہاں، کہ ان کے ہاں طریقہ کار قربانی ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خواہش کے مقابلے میں، اپنے راحت کے مقابلے میں حکموں کو آگے کرنا اور اپنے چیزوں کو پیچھے کرنا. یہ ترتیب ہے کہ حکم آگے ہوں گے اور اپنی چیزیں، اپنے اغراض کے یہ پیچھے ہوں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حکم کو ترجیح ہوگی اور حکم کی وجہ سے اپنے خواہشوں میں چلنے کی رہبری بھی ہوگی. دونوں باتیں ہوتی ہیں، حکم کو ترجیح بھی ہوئی ہے اور آگے حکم ہونے کی وجہ سے، علم ہونے کی وجہ سے اس کی رہبری ہوگی کہ ان حالات میں کیا کرنا، کیونکہ زندگیاں حالات سے گزرتی ہے. زندگیاں حالات سے گزرتی ہے. رات چھوٹی دن بڑے، ایسا نہیں بتائیں کہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو ڈالتے. تو یہ مثال سمجھائی، تمہارے حالات میں تنگی بھی آئے گی، تمہارے حالات میں کشادگی بھی آئے گی. رات بڑی ہو گئی، دن چھوٹے ہو گئے، دن بڑے ہو گئے. اور ان حالات میں کیا کرو گے؟ ان حالات میں کہ حالات میں حکم دیکھے جاتے ہیں. ان حال کا کیا حکم ہے، اس کا حال کا حال کو برداشت کیا جاتا ہے اور حکم پر عمل کیا جاتا ہے. یہ ہمارے قربانی کا طریقہ ہے کہ حال کو برداشت کیا جائے گا، حکم کو پورا کیا جائے گا. مولانا یہ غصہ فرماتے تھے ہماری عبادتوں کا نظام قمری ہے، چاند دیکھیں گے، شمسی نہیں ہے. شمسی نظاماتوں کے مہینے مقرر ہے، یہ گرمی کے مہینے، یہ سردی کے مہینے. ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نظام قمری ہے،
تم چاندے گئے، اس لیے مختلف حالتوں میں مختلف حکم آئیں گے. کبھی سردی میں رمضان آئے گا، کبھی گرمی میں آئے گا. ہاں ایسے حج کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی سردی میں آئے گا. سردی ہوتی ہے تو لوگوں کو مختلف میں زکام ہو جاتا ہے، تو کپڑے تو ہے نہیں گرم، تو چادریں ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. کہ ہم حکم کے تابع ہیں، حال کے تابع ہیں. اس کو قربانی کہتے ہیں کہ جو حال ہوگا وہ برداشت کر لیں گے اور جو حکم ہوگا وہ پورا کریں گے. اس کو عبدیت کہتے ہیں. بندگی کہ اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، اپنی کوئی راحت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہو وہ پورا ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرو. یہی قربانی کے راہ ہے کہ ہر حال کا حکم دیکھا جائے گا، ہر حال کا حکم دیکھا جائے گا اور حکم کو اس کے طریقے سے پورا کیا جائے گا. اس میں کبھی آسانی بھی ہوگی تو کبھی دشواری بھی ہوگی. تو آسانی ہے تو اس کے شکر کے ساتھ، اور دشواری ہے تو اس کی عظیمت کے ساتھ. دشواری ہے تو عظیمت کے ساتھ، اور آسانی ہے تو شکر کے ساتھ. یہی طریقہ نبیوں کا رہا ہے کہ آسانی ہوئی تو آسانی کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. آسانی کو نہیں چھوڑتے، آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آسانی سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے، آسانی سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن آسانی نہیں ہے تو آسانی ہے تو پھر قربانی کرو کہ اپنے راحت قربان کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرو. یہ ہم نبیوں کا طریقہ رہا ہے، اسی کا یہ سبب ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، نوح علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی زندگیوں میں یہ زیادہ آیا. نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ نے کہا میں ہمیں یہ نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم بھی ہے. 1000 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. ابراہیم علیہ السلام میں اور نوح علیہ السلام میں، آدم علیہ السلام میں اور نوح علیہ السلام میں 1000 سال کا فاصلہ ہے. یہ انہیں کی ترتیب پر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب، نوح علیہ السلام کی ترتیب، یہ حضرات قربانی والے ہیں، تحمل والے ہیں. اور اس امت کو یہ سنایا گیا ہے تاکہ امت اپنے استعداد کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق اس کو اپنا نسخہ اور نمونہ بنائے. اس کو اتباع کہتے ہیں. نبیوں کی سیرت اتباع کے لیے ہوتی ہے. نبیوں کی سیرت اللہ نے بتائی ہے اور علماء نے اس کو محفوظ کیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. سیرت کا اتباع کریں. جب سیرت کا اتباع نہیں ہوگا، سنت کا اتباع نہیں ہوگا تو مذہب اٹھ جائے گا. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ سنت کا اتباع نہیں کریں گے تو دل اٹھ جائے گا. مصیبت داروں والا ہے. اس لیے اتباع سے آگے کوئی چیز نہیں. اتباع سے آگے کوئی چیز نہیں. نبی ہو تو امتی ہو تو امتی ہوگا تو اس کو نبی کے اتباع کا حکم ہوگا. نبی ہوگا تو اس کو وحی کے اتباع کا حکم ہوگا. امتی ہے تو نبی کا اتباع کرے، اور نبی ہے تو وحی کا اتباع کرے. پھر وہاں جو ہے جو وحی آپ پر آ جائے آپ اس کا اتباع کریں. تو اصل یہی اتباع حق آ جاتا ہے. اتباع حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا. اسی کو سیکھنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے. یہ اسی سے قربانی بنتی ہے، ورنہ تو آپ کے اپنے خواہشوں کا پابند ہو جائے گا. خواہشوں کی قربانی ہے اور حکموں کی ادائیگی ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ خواہشوں کی قربانی ہوگی، حکموں کی ادائیگی. اسی سے بندے کو قرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے. یہی طریقہ ہے نبیوں کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے گا.